वेलकम बैक नाज़रीन। ॾिसी रहे हो तो नवा जेके सूबा आहिनि उन्हनि जो असांजी इकोनॉमी ते छा इफेक्ट पवंदो। डॉक्टर अयूब महर सीनियर मोस्ट ह्यूमर सां गॾु स्टूडियो में। सर आप बात कर रहे थे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में इसकी। देखिए, अब हमें डिसीजन ये लेना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव या कल्चरल। मैं पर्सनली स्ट्रांग फेडरेशन के हक में हूँ। फेडरेशन को स्ट्रांग होना चाहिए, इसमें कोई दो आर्गूमेंट नहीं हो सकते। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है तो प्रोविंस भी है, राइट। उस पर कोई ना मैं कंप्रोमाइज चाहता हूं कि हो, उसको हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसमें रहते हुए भी हो सकती है। ठीक है। उसकी कॉस्ट पे नहीं, उसके रहते हुए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। लेकिन ये सेटअप गलत है, ये जो 4 प्रोविंस वाला सेटअप है। इससे आप समझें कि इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इससे नफरतें जन्म ले रही हैं, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। सही। डिसाइड आपको ये करना होगा, मुल्क को डिसाइड करना है, एक दफा फार्मूला बना लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं या कल्चरल। यानी पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी चेंज लाई जाए, उसके बाद हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा। मुझे खुद याद है कि अगर हजारा के जिन भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई है तो वो हमेशा ये बात करते हुए आए कि मतलब उनके मुंह से मेरे ये अल्फाज भी सुने कि हम पाकिस्तान का शायद हिस्सा नहीं है, इस तरह से पीछे धकेला जा रहा है। दे आर वेरी मच पाकिस्तानी। दो बिल्कुल वो बहुत पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन वो डिप्रेस हैं। बिल्कुल सराइकी इलाका डिप्रेस है, वहाँ पाकिस्तान की सबसे ज्यादा गुर्बत वहाँ है। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो हम इन 4 सूबों को भी तो सही तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से या मैनेज करने के हवाले से नहीं कर पा रहे। देखिए, उसमें तो बिल्कुल इसमें फिर क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जहां तक इकोनॉमिक, 2 चीजें, इकोनॉमिक वायबिलिटी का इशू, ठीक, और दूसरा कि उसका बेनिफिट क्या होगा इकोनॉमी। पहले तो हम ये डिसाइड कर लेना कि कल्चरल में बात कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव में बात कर रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोलेबल हो, मैनेजेबल हो, एक जैसे सूबे हों, एक जैसे हों, तो फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन मुश्किल है। पाकिस्तान में तो मुश्किल है एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से। अगर उस तरह होगी तो फिर ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सुबह इस तरह बनाया जाए जो इकोनॉमिकली वायबल भी हो और इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलते हैं, फिर तो ये क्वेश्चन आएगा। अगर बात हो रही है कल्चरल की बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो मैंने कहा ना, मिजोरम के पास कौन से रिसोर्सेज हैं, नागालैंड के पास कौन से रिसोर्सेज हैं, झारखंड में क्या है, लेकिन कल्चरली उन्होंने प्रोटेक्ट किया। पाकिस्तान में हमारे पास एग्जांपल मौजूद है, गिलगित बिल्तिस्तान हमने क्रिएट किया है ना, वो उसको फुल प्रोविंस नहीं, लेकिन वहाँ असेंबली है, वहाँ गवर्नर होता है, वहाँ का वजीर आला है। गिलगित बिल्तिस्तान तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। सही। आजाद कश्मीर को हम अलग प्रोविंस का एक स्टेटस तो है, प्रोविंस नहीं लेकिन स्टेटस है, उसका बजट का 60-70% तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास से जा रहा होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है वो उसको फंड कर रही होती है। तो सुबह क्रिएट करते वक्त इकोनॉमिक वायबिलिटी की बात नहीं होती। ठीक है। लेकिन हिस्टोरिकली एक देखें एग्जाम्पल मौजूद है, बहावलपुर की जो बात की जाती है, ये भी आवाज उठती है सुबह की। बहावलपुर का मसला बिल्कुल डिफरेंट है। बहावलपुर नया सूबा बनाने की बात नहीं होती, बहावलपुर ऑलरेडी एक सूबा था जो 1 यूनिट के वक्त तक एक सूबा रहा। हिस्टोरिकली देख रहे हैं इसको, इस चीज को हम हिस्टोरिकली है कि वो एक सूबा था पाकिस्तान के बनने के वक्त से लेकर के जब तक 1 यूनिट नहीं बना। 1 यूनिट के बाद वो 1 यूनिट में जम हो गया, जब 1 यूनिट खत्म हुआ तो वो पंजाब में चला गया। सही। अब उसको वापस आना चाहिए था, जिसको वापस आना चाहिए था। और मैं वायबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जब वो अलग सूबा था, जब 5 सूबे थे इंक्लूडिंग बहावलपुर, तो वो पाकिस्तान का सबसे रिच प्रोविंस था। राइट। वहाँ की सैलरी स्ट्रक्चर डिफरेंट था, वहाँ की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी तमाम प्रोविंसेस से बहुत बेहतर था। ठीक। वहाँ दूसरे सूबों के लोग वहाँ पे आते थे जॉब करने के लिए गवर्नमेंट की, इसलिए कि वहाँ की सैलरी दूसरों से बेहतर थी। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी तो उस रीजन में प्रूव हो चुकी है। और इस पर तो मेरा आउट ऑफ क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के रेवेन्यू का 65% जो कॉटन पे बेस करता है, ये कॉटन बेल्ट तो सराइकी इलाके की प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियली भी वो वायबल है। ये तो उसकी वायबिलिटी पे तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, वहां तो प्रूव हो चुका है। लेकिन अगर हम ये भी यहाँ पे देखना चाहें कि पाकिस्तान में जितने सूबे अगर 4 हैं, अगर हम इनको 8 भी कर देंगे तो 8 जगहों पे हमें कोई ना कोई एक ऐसी चीज अवेलेबल होगी जो कि हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रही होगी। यकीनन होगी। और देखिए, जब यूनिट छोटा होता है तो उसमें टैक्स की आप ये क्यों समझते हैं कि सिर्फ अखराजात बढ़ेंगे, वहाँ टैक्स रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा ना। डेफिनेटली टैक्स की एफिशिएंसी उनकी काफी अच्छी हो जाएगी, पहले से टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन अच्छी हो जाएगी, वहाँ इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत मजबूत हो जाएगी, तो वहाँ से तो कलेक्शन भी बढ़ेगी। वहाँ पर नए सूबे बनाने से सिर्फ ये नहीं कि एक्सपेंडिचर का बढ़ेंगे, रेवेन्यू भी बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ शायद बजट डेफिसिट के मसले का हल इसी तरह से। अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं इन चीजों का, तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट से कौन सी चीजें जो वो टॉप पे आएंगी?
نئے صوبے بنانے کے نیگیٹو امپیکٹ میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے اس میں، سوائے اس کے کہ اگر ہم کلچرل بیس پر ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو خود الجھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. فاٹا ایک ریجن رہا ہے بہت عرصے سے، اگر ان کی ڈیمانڈ ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے تو وہاں ایک صوبہ بنانے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ہزارہ کی وائبلٹی بات کی بات ہے، اگر کلچر بیس پہ بنانا ہے تو ان کا کلچر بہرحال ایک الگ کلچر ہے. اچھا، ڈفرینٹ کلچرز مطلب ہمارے ہاں ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ ہیں، لیکن ڈفرینٹ کلچرز کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں، کیونکہ ہزارہ کی بات ہو رہی ہے، سرائیکی صوبے کی بات ہو رہی ہے، جیسے آپ نے کہا فاٹا کی بھی بات ہو رہی ہے، تو کتنے مطلب اس طرح سے ہو جائیں گے صوبے اور پھر کتنے کلچر ہو جائیں گے پھر؟ کیونکہ آلریڈی پاکستان میں بہت سارے کلچرز ہیں، نو ڈاؤٹ ہم اس کو مانتے ہیں. ہوگا دیکھیے اس میں بڑا اچھا جواب جو سرائیکی صوبے کی جو تحریک چلتی رہی ہے اس کے لیڈرز کی طرف سے ایک بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ تھی. انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ کلچرز تو بہت زیادہ ہیں لیکن ان کلچرز کو دیکھا جاتا ہے جو کسی ایریا میں ایک ایریا میں کنسنٹریٹڈ ہوتے ہیں. تو جب سرائیکی علاقے کی بات ہوتی ہے تو اس میں کچھ مخالفین یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ سرائیکی تو سندھ میں بھی ہیں، سرائیکی تو بلوچستان میں بھی ہیں، سرائیکی تو چاروں بلوچستان بھی ایسی باتیں کرتا رہا ہے کیونکہ وہ بھی ان کے رقبے کے حوالے سے بہت بڑا ہے، تو وہ بھی کہتے رہے کہ ہمیں بھی رقبے کا تو اب ہم کنسیڈر اس لیے نہیں کر رہے کہ جب ہم ایڈمنسٹریٹولی بات نہیں کر رہے، اب تو ہم کلچر کی بات کر رہے ہیں نا. تو وہ تو الگ ملک کی بات کرتے ہیں، وہ تو الگ ریاست کی بات کرتے رہتے ہیں، وہ الگ ہو وہ اس سے ہٹ کے ہو جاتا ہے. تو وہ لیکن ان کی ڈیمانڈ اگر ہے کہ وہ الگ بنانا چاہتے ہیں، صوبہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی صوبے جتنے جو بنانا چاہ رہے ہیں اس کو کنسیڈریشن میں لانا چاہیے، کنسیڈریشن میں کہ وہ ایک ہی جگہ کنسنٹریٹڈ ہو. کیونکہ ایک آرگومنٹ یہ آیا تھا کہ اگر ڈسٹریبیوشن تو سندھ کی بھی ہونی چاہیے، یہ کنٹروورشل پارٹ آتا ہے. لیکن اس کا جواب میں سمجھتا ہوں سرائیکی موومنٹ کی طرف سے جو جواب دیا گیا تھا، میں پرسنلی بھی ایگری کرتا ہوں، میں پولیٹیکلی ان کے ساتھ نہ ہوں بے شک، لیکن کچھ ریئلٹیز ایسی ہیں جن کو میرا خیال ہے سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ سرائیکی پروونس ظاہر ہے وہاں بن سکتا ہے، ایک ہی پروونس بن سکتا ہے، سرائیکی کے 3 پروونس نہیں بن سکتے. یہ پروونس اگر بنتا ہے، اس کو آپ سرائیکی صوبہ کے ہیں یا اس کو سدرن پنجاب کے ہیں، تو یہ ایک کسی علاقے میں ہوگا جو ایک ہی علاقہ ایفیلیٹڈ ہوگا، لنکڈ ہوگا. اس میں ظاہر ہے پنجاب کا سدرن پارٹ ہے، اس میں پختونخوا سے ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کا جو ضلع ہے وہ اس علاقے سے اٹیچڈ ہے، تو وہ تو علاقہ بن جاتا ہے. جہاں تک سندھ میں سرائیکی بولنے والوں کا تعلق ہے تو وہ اس علاقے سے اٹیچ نہیں ہے. صحیح، ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈفرینٹ جگہوں پر ہیں. اگر بات کریں تو وہ کافی ہم یہ کہتے ہیں تتر بتر ہیں وہاں پہ بہت سارے، وہ آئسولیٹڈ ہیں اور وہ پنجاب کے جو سرائیکی علاقہ ہے اس سے ملے ہوئے نہیں ہیں. صحیح، تو وہ تو ظاہر ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتے. دوسرا خود جو سرائیکی سندھ میں ہے وہ سیٹسفائی ہیں، ان کی طرف سے تو ڈیمانڈ ہی نہیں آئی نا. جب ان کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں آئی تو اس کو کنسیڈریشن میں نہیں لایا جاتا. تیسرا، پنجاب سے کچھ لوگوں نے، کچھ لیڈرز نے کہا کہ اگر پنجاب ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو سندھ بھی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اس میں دیکھیں 2 بڑے لاجیکل آرگومنٹ ہے اور بہت اوپن ہے، آبویس آرگومنٹس ہیں. پنجاب میں ایک صوبہ بننے کی ڈیمانڈ آئی ہے، سندھ سے ابھی تک کوئی ڈیمانڈ، کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ سرے سے موجود ہی نہیں. کراچی والوں کی ہے، کراچی کی جو پارٹی جس کا ووٹ بینک ہے، جس کے لوگ اسمبلی میں موجود ہیں، اس نے سختی سے ڈینائی کیا ہے کہ ہم الگ صوبہ کے حق میں سندھ میں نہیں ہے. اس پارٹی نے، وہ پارٹی جو کراچی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، اگر ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہوگی تو وہ تو نیگلیجیبل ہوگی. اسٹریٹجی نا پوری ان کی اسٹریٹجی بھی کہہ سکتے ہیں، اسٹریٹجی بھی میں سمجھتا ہوں نہیں ہو پائے گی. یہ اس کی ایک وجہ ہے، اگر آپ سندھ کی ڈسٹریبیوشن دیکھتے ہیں، سندھ کے پورے اوور آل ڈسٹریبیوشن دیکھتے ہیں تو سندھ کا ہر شہری ایک چیز جانتا ہے کہ سندھ کے 3 بڑے شہر، 4 بڑے شہر میں کہوں گا، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اور سکر، ان 4 علاقوں میں اردو بولنے والے شہری آبادی میں میجورٹی میں ہیں. بالکل. اور یہ 4 شہر آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، بہت الگ الگ. یہ 4 شہر ایک ساؤتھ میں ہے، ایک نارتھ میں ہے، ایسٹ میں، ویسٹ میں ہے. یہ 4 شہر الگ الگ موجود ہیں. ان 4 شہروں میں شہری آبادی میں اردو بولنے والے میجورٹی میں ہیں. سندھ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا مطلب خود اردو اسپیکنگ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا اگر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے. دوسری بات یہ کہ سندھ کے جو دوسرے شہر ہیں، ان 4 کو چھوڑ کے جو دوسرے شہری علاقے ہیں، لاڑکانہ ہے، شہداد پور ہے، نواب شاہ ہے، وہاں سندھی بولنے والے آپ کو میجورٹی میں ملیں گے. اور پھر ان شہروں سے جو اٹیچڈ دیہات ہیں، ان میں بہت سارے دیہات ایسے ملیں گے جہاں سرائیکی بولنے والے آپ کو دیہاتوں میں میجورٹی میں مل رہے ہوں گے. ان دیہاتوں کی ٹوٹل اکانومی اٹیچ شہروں سے پہ
پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. یعنی ہمارے اوورآل اگر کنکلوژن کہنا چاہے مکسچر ہے ہمارے بہت مکسچر ہے, اس میں ڈسٹریبیوشن ہو ہی نہیں سکتی. آپ مجھے بتائیں نا, تینوں آبادیاں تینوں زبان بولنے والے کسی ایک جگہ لوکیٹڈ ہے ہی نہیں. اگر ایک جگہ لوکیٹڈ ہوتے تو ڈیمانڈ تو ہم اس کو ڈیمانڈ کر سکتے تھے. یہ تینوں زبان بولنے والے. آپ دیکھیں سکھر اور کراچی میں کتنا ڈسٹینس ہے, آپ دیکھیں ہو نہیں سکتا. اور پھر اب ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ جی جنوبی صوبہ سندھ, سکھر جنوب میں نہیں ہے, سکھر شمالی سندھ کا ہیڈ کوارٹر ہے. سکھر جو ہے وہ کسی بھی طرح جنوب میں نہیں آتا. اگر آپ کہتے ہیں اچھا شمال اور جنوب میں نہیں ڈسٹریبیوٹ کرتے, دریائے سندھ کو بیس بناتے ہیں اور ایسٹ اور ویسٹ میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں. اگر ایسٹ اور ویسٹ میں کریں گے تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ میرپور اور حیدرآباد ایسٹ میں چلے جائیں گے اور کراچی اور سکر ویسٹ میں آ جائیں گے. اچھا, آخری 1.5 منٹ بچا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اب اگر نئے صوبے بن گئے تو اس کے اکنامک بینیفٹ اگر نہیں بنے تو ہمیں لاسز کیا ہوں گے؟ لاسز یہ ہیں کہ ایفیشنسی نہیں ہے, یقیناً بننے چاہیے, کیونکہ ایفیشینٹلی اکانومی مینیج نہیں ہو رہی. جتنے بھی ہماری اکانومی کے ایشوز ہیں, وہ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہوں یا ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوں, لوکل باڈیز کے ایشوز ہوں, یہ سارے پروونس سے کیونکہ ہوتے ہیں, اور پروونس جتنے زیادہ ہوں گے اتنی ہی ایفیشنسی امپروومنٹ اس میں لائی جا سکتی ہے. اکنامک ایفیشنسی امپروو کرنے کے لیے ہمیں پروونس کو انکریج کرنا چاہیے, اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اس ٹاپک پہ. ناظرین, ڈاکٹر عمیر صاحب جو پوائنٹ آف ویو تم بدو صوبن حوالے ساتھ جو نوا صوبہ ٹھن تھا ان کے الو کن تو بھلی نوا صوبہ ٹھن ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے ایڈمنسٹریشن نگاہ سے جن وقت کمزور ہے مختلف صوبن میں, چاہے سندھ جو چاہے پنجاب بلوچستان یا خیبر پختونخوا, ان کی ایڈمنسٹریشن کے جگہ سے کچھ مضبوط کرنا تو پوسا کہ ان کچھ پارٹس ضرور کرنا پوندا. دو کہ کافی مانن جو نیگیٹو خیال بھائی پرسیپشن مانن جی ڈفرنٹ ہوں, پر ڈاکٹر صاحب چوڑ مطابق جن پارٹس تھیا ان کا ایڈمنسٹریشن جی بہتر تھی. جی کہ ایگزامپل اصل باولپور جو وٹھی سکوں تا جو ہسٹوریکلی موجود ہے, تو ان ایگزامپل کے سامنے رکھنے کے نوا صوبہ ٹھن تھا ان میں ایڈمنسٹریشن کے لحاظ کا کلچر کے لحاظ کا جن مضبوطی اچے تھی تو اصل پاکستان اکنامی کے بینیفٹ تھو ٹیکس کے مد میں. ان کے علاوہ اے ڈیفیسٹ سے مختلف وہ گھٹ تھا, اصلی ایڈمنسٹریشن جو لیول ہے وہ وی وی ایز کمپیئر ٹو جو ہیر ان کا جو پروگرام ایتھو ان ٹاپک سے کمنٹس ویوز سجیشن لکھی سکو ای میل ایڈریس سے besttoday@ktntv.tv. اجازت زہیب کاکا کے رشتداروں KTN نیوز. اللہ حافظ.